Assalamu alaikum students. I'm your Urdu teacher from Metropolitan Foundation School. How are you students? I hope you all are fit and fine. Dear students, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी लाई हूँ। आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी, आप इसे बहुत इंजॉय करेंगे। कहानी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग है और कहानियाँ सुनना तो सभी बच्चों को पसंद होती है ना। सब बच्चे अपनी मम्मा से, पापा से, नाना नानी से, दादा दादी से सारी कहानियाँ सुनते हैं ना। कुछ बच्चे रात को सोने से पहले कहानियाँ सुनते हैं ना और फिर सोते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी और आप इसे बहुत एंजॉय करेंगे। तो चले हम अपनी आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी का नाम है मगरूर हाथी। प्यारे बच्चों, एक घने जंगल में भारी भरकम हाथी रहता था, जिसे अपनी ताकत पर बहुत गुरूर था। उसकी छोटी आंख में हर वक्त गुस्सा रहता था। जब वो चंगारता तो पूरा जंगल सर पर उठा लेता। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसने कौवे की आवाज सुनी। हाथी को कौवे की आवाज बहुत बुरी लगी। वो कौवे के पास गया और कहने लगा, तुम हर वक्त काएं काएं क्यों करते हो? हाथी की आवाज में रोब था। कौवे ने कहा, मैं काएं काएं तो नहीं कर रहा, मैं तो गाना गा रहा हूँ। हाथी गुस्से से कहने लगा, चुप हो जाओ, अब तुम मुझे जवाब दोगे। मैं इस जंगल में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तुम मुझे जानते नहीं हो। ये कहकर हाथी ने अपनी सूंड से दरख्त को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। कौवे ने घबरा कर कहा, रुको रुको, ऐसा मत करो। तुम ऐसा करोगे तो परिंदों के घोंसले दरख्तों से गिर जाएंगे, वो सब परेशान हो जाएंगे। अगर तुम्हें मेरा यहाँ बैठना इतना बुरा लगता है तो मैं यहाँ से उठ जाता हूँ। प्यारे बच्चों, हाथी को कौवे की आवाज इतनी बुरी लगी, उसको कौवे की आवाज बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे इतना गुस्सा आया और गुस्से में हाथी ने क्या किया पता है आपको? गुस्से में उसने अपनी सूंड जो है, सूंड से दरख्त पकड़ा और उसको जोर जोर से झंझोड़ना, जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। और क्योंकि दरख्तों पे आपको पता है कि
پرندوں کے گھونسلے بنے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، ہے نا؟ دیکھے ہوں گے نا؟ اکثر پرندوں کے جو گھونسلے ہیں وہ درختوں پہ ہوتے ہیں، اور جب ہاتھی نے اپنی سونڈ سے درختوں کو ہلانا شروع کیا تو پرندوں کے گھونسلے ہلنے لگے۔ تو کوے نے کہا فوراً کہ بھیا ہاتھی بھیا، یہ اتنی زور سے آپ درخت نہیں ہلائیے کیونکہ پرندوں کے گھونسلے گر جائیں گے اور وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے، ان کے گھر ٹوٹ جائیں گے، ہے نا؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ گھونسلوں میں پرندوں کے ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ننھے منھے سے، تو ان کو بھی چوٹ لگ سکتی ہے نا۔ اسی لیے کوے نے کہا کہ ہاتھی بھیا آپ جو ہے درخت کو اتنی زور سے نہ جھنجھوڑیں کیونکہ پرندے پریشان ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو میرا یہاں بیٹھنا اتنا ہی برا لگتا ہے، میری آواز اتنی ہی بری لگتی ہے، تو میں یہاں سے اٹھ جاتا ہوں۔ پیارے بچوں، ہاتھی اور کوے کے علاوہ وہاں کوئی اور بھی تھا۔ آپ کو پتہ ہے بچوں کون تھا؟ وہ تھا ایک لومڑ۔ ایک لومڑ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ہاتھی اور کوے کی باتیں ایک لومڑ چھپ کر دیکھ رہا تھا اور سن رہا تھا۔ ان دونوں کی باتیں ایک لومڑ چھپ کر سن رہا تھا اور انہیں دیکھ بھی رہا تھا۔ ہاتھی کی نظر جب لومڑ پر پڑی تو اس نے غصے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، تم یہاں کھڑے کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ بھاگو یہاں سے۔ ہاتھی کی گرجدار آواز سن کر لومڑ ڈر گیا۔ جیسے ہی لومڑ بھاگا تو اس کے پیچھے ہاتھی تیزی سے بھاگا۔ لومڑ آگے آگے جا رہا تھا اور اس کے پیچھے ہاتھی دھپ دھپ کرتا دوڑ رہا تھا۔ تو بچوں، ہاتھی اور کوے کی باتیں ایک لومڑ چھپ کر سن رہا تھا۔ جب ہاتھی نے لومڑ کو دیکھا کہ وہ ان کی باتیں چھپ کر سن رہا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے تو ہاتھی کو پھر بہت غصہ آیا، اور جیسے ہی اس نے لومڑ کو دیکھا تو اس نے لومڑ سے کہا، تم ہمیں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم چھپ چھپ کر کیوں دیکھ رہے ہو ہمیں؟ اسے بہت غصہ آیا لومڑ پہ، اور اس نے لومڑ سے کہا، بھاگو یہاں سے۔ اور وہ جیسے ہی لومڑ پھر وہاں سے بھاگا تو ہاتھی نے کیا کیا؟ ہاتھی بھی تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا کیونکہ ہاتھی کو غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو اسے کوے کی آواز بری لگ رہی تھی، وہ کوے کو ڈانٹ رہا تھا، اور پھر لومڑ بھی ان کی باتیں سننے لگا چھپ کر، تو ہاتھی کو اور غصہ آ گیا اور وہ تیزی سے لومڑ کے پیچھے بھاگا اور اس کو ڈانٹنے لگا۔ اب لومڑ آگے آگے بھاگ رہا تھا اور ہاتھی اس کے پیچھے دھوپ دھوپ کرتا بھاگتا اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ لومڑ نے ہاتھی سے کہا کہ میرا پیچھا مت کرو، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ ابھی ہاتھی تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے ایک چیونٹی نظر آئی۔ ہاتھی چیونٹی کو دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا،
تم کتنی چھوٹی سی مخلوق ہو، اگر غور نہ کیا جائے تو تم شاید کسی کو نظر بھی نہ آؤ۔ تم تو میرے ناخن کے برابر بھی نہیں۔ پتہ نہیں تمہاری آنکھیں ہیں بھی یا نہیں۔ دیکھو میں کتنا طاقتور ہوں، مجھ سے سارا جنگل ڈرتا ہے۔ تم بھی ڈرتی ہوگی کہ تمہیں کچل نہ دوں۔ چیونٹی نے کہا، ہاتھی بھیا میری فکر مت کرو، مجھے بھی اللہ نے مکمل بنایا ہے، میں اپنی ضرورتیں پوری کر سکتی ہوں، تمہیں اتنا غرور نہیں کرنا چاہیے۔ شام ہونے ہی والی تھی، اچانک آسمان بادلوں سے بھر گیا، ہر طرف کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ اچانک زور سے بادل گرجنے لگے اور بارش شروع ہو گئی۔ اتنے میں ہر طرف پانی ہی پانی جمع ہو گیا، جھاڑیاں، پودے، گھاس پھوس سب پانی میں ڈوبنے لگے۔ تو بچوں، جیسے ہی ہاتھی چیونٹی سے باتیں کر رہا تھا، اچانک ہی آسمان پر بادل چھا گئے بہت سارے، اور کالی گھٹائیں، کالے بادل آ گئے، کالی گھٹائیں چھا گئیں، اور اچانک تیز بارش برسنے لگی، اور جنگل میں جتنے بھی پودے، درخت، گھاس وغیرہ تھی وہ سب کیا ہو گئی؟ پانی میں ڈوب گئی، اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ چیونٹی فوراً اپنی جان بچانے کے لیے غار میں چلی گئی، اور چیونٹی نے ہاتھی سے کہا، ہاتھی بھیا اندر آ جاؤ ورنہ تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ ہاتھی بولا، مجھے پرواہ نہیں ہے، تم جیسے چھوٹے جانور بیمار ہوتے ہوں گے، مجھ جیسے بڑے جانور نہیں۔ چیونٹی نے کہا، مجھے فالتو مت سمجھو، اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ کر ہی مجھے بنایا ہے۔ ہاتھی نے کہا، دیکھو میں بہت طاقتور ہوں، اگر میں زور زور سے پاؤں زمین پر ماروں تو زمین ہل جائے گی۔ پھر اس نے پاؤں زمین پر مارنے شروع کر دیے، اور اس طرح کرنے سے غار کے منہ پر ایک پتھر آ کر گر گیا، اور غار بند ہو گیا۔
ہاتھی نے بہت زور لگایا ہاتھی نے بہت زور لگایا پر پتھر اپنی جگہ سے نہ ہٹا۔ ہاتھی سمجھ گیا کہ وہ اس پتھر کو نہیں ہٹا سکے گا۔ گھبرا کر کہنے لگا کہ ہم یہاں پھنس گئے ہیں۔ چیونٹی نے کہا، ہم نہیں، یہ کہو کہ میں یہاں پھنس گیا۔ میرا جسم اتنا چھوٹا ہے کہ میں یہاں سے بآسانی نکل جاؤں گی، البتہ تم اپنی پوری زندگی یہاں گزارو گے۔ ہاتھی نے اس کی منتیں کیں اور کہا کہ کچھ بھی کر کے میری جان بچاؤ۔ چیونٹی نے اسے تسلی دی کہ وہ باہر نکل کر اس کی مدد ضرور کرے گی۔ تو بچوں، ہاتھی کو اپنی طاقت پر بہت غرور تھا اور اس نے چیونٹی سے کہا کہ تم تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہو اور میں بہت طاقتور ہوں۔ میں اگر زور زور سے زمین پر پیر ماروں گا تو زمین ہل جائے گی۔ اور اس نے پھر کیا کیا؟ اس نے زور زور سے پیر زمین پر مارنے شروع کر دیے، اور جیسے ہی اس نے زمین پر پیر مارنے شروع کیے زور زور سے، تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک پتھر آ کر جس غار میں وہ لوگ تھے اس غار کے منہ پر آ کر گر گیا، ایک بڑا سا پتھر۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ اس غار کا منہ بند ہو گیا، اور چونکہ پتھر بہت بھاری تھا اور جسے ہاتھی نے بہت کوشش کی ہٹانے کی، بہت زور لگایا ہاتھی نے، لیکن ہاتھی سے وہ پتھر نہیں ہٹا۔ تو وہ کہنے لگا چیونٹی سے کہ ہم تو پھنس گئے غار میں، اب ہم کیا کریں گے؟ تو چیونٹی نے کہا، ہم نہیں، یہ کہو کہ تم پھنس گئے غار میں۔ میں تو یہاں سے کسی طرح بھی نکل جاؤں گی، کیونکہ میں تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہوں، بہت چھوٹی سی ہوں، تو میں یہاں سے نکل جاؤں گی۔ تم پوری زندگی یہاں پھنسے رہ جاؤ گے۔ تو پھر ہاتھی نے اس کی بہت ہی منتیں کیں کہ مجھے کسی بھی طرح یہاں سے باہر نکالو، میری مدد کرو۔ تو چیونٹی نے اسے تسلی دی کہ وہ اسے باہر ضرور نکالے گی، اس کی مدد ضرور کرے گی۔ وہ غار سے باہر نکلی اور جنگل میں ہاتھی کے دوستوں کو ساری بات بتائی۔ ہاتھی کے دوست اس غار کے پاس چل پڑے اور تھوڑی سی محنت کے بعد انہوں نے غار کے سامنے سے پتھر ہٹا دیا۔ ہاتھی باہر آیا اور چیونٹی سے کہنے لگا کہ آج تمہاری وجہ سے میں آزاد ہو گیا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے ہمیشہ جانوروں کو اپنی طاقت سے بہت تنگ کیا ہے، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ کسی کو کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا۔ پھر وہ دونوں جنگل کی طرف واپس چل گئے۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے جو ہے چیونٹی نے ہاتھی کی مدد کی، غار سے باہر نکلی، کیونکہ وہ تو بہت چھوٹی سی تھی، وہ تو اس غار سے باہر نکل سکتی تھی، لیکن ہاتھی تو بہت بڑا تھا تو نہیں نکل سکتا تھا، اور چیونٹی بہت چھوٹی سی تھی تو آرام سے غار سے باہر نکل آئی اور جا کے
ہاتھی کے ساتھیوں کو اس نے بتایا کہ ہاتھی غار میں پھنس گیا ہے، تو اسے ان لوگوں کو ہاتھی کی مدد کرنی پڑے گی اور غار سے پتھر ہٹانا ہوگا۔ تو ان ہاتھی کے ساتھیوں نے، ہاتھی کے دوستوں نے اس کی مدد کی، جا کے غار کے سامنے سے پتھر ہٹایا اور ہاتھی کو باہر نکالا۔ اور جیسے ہی ہاتھی باہر آیا تو اس نے چونٹی سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ کسی کو بھی تنگ نہیں کروں گا، میں اپنی طاقت سے سب کو تنگ کرتا تھا اور آئندہ میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ طاقتور کو بھی کبھی کمزور کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی جن کے جوابات آپ نے مجھے گروپ پہ دینے ہیں۔ اسی کہانی سے متعلق میں آپ سے کچھ سوالات کروں گی۔ تو میرا پہلا سوال ہے، صبح سویرے جنگل میں ہاتھی نے کس کی آواز سنی؟ صبح سویرے جنگل میں ہاتھی نے کس کی آواز سنی؟ میرا دوسرا سوال ہے، ہاتھی اور کوے کو باتیں کرتا وقت چھپ کر کون سن رہا تھا؟ میرا دوسرا سوال ہے، ہاتھی اور کوے کو باتیں کرتے دیکھ کر ہاتھی اور کوے کو چپ کر کون دیکھ رہا تھا؟ ان دونوں کو باتیں کرتے ہوئے چھپ کر کون دیکھ رہا تھا؟ میرا تیسرا سوال ہے، ہاتھی کس پر ہنس رہا تھا؟ میرا تیسرا سوال ہے، ہاتھی کس پر ہنس رہا تھا؟ میرا چوتھا سوال ہے کہ ہاتھی کی مدد کس نے کی؟ ہاتھی کی مدد کس نے کی؟ اسٹوڈنٹس، آپ نے ان چاروں سوالات کے جوابات مجھے گروپ پہ دینے ہیں۔ ویڈیو آپ نے اچھی طرح سے پوری واچ کرنی ہے اور ان سوالات کے جواب مجھے گروپ پہ دینے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی فیملی کا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔